حال ہی میں یہی چرچا ہو رہا ہے کہ شاید سی ایم صاحب کو ریموو کریں، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمیں پارٹی سے کوئی انسٹرکشن نہیں آیا۔ سی ایم صاحب بگٹی صاحب ہی رہیں گے، اور جو چینجنگ کے خبریں تھے اس میں کوئی ابھی تک صداقت نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کے ٹاپ لیڈرشپ نے اس کی تصدیق کی ہے، نہ ہی ہمارے طرف سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو یوزیج ہے وہ زیادہ تر ٹیررزم ایکٹس میں گئی ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں اور یہ جو بہت لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے، تو اٹ بیکمز ان اے ڈائمینشن آف ہرٹنگ۔ تو جب یہ ہرٹنگ میں ہو جاتا ہے تو لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد اور کوئٹہ کے جو فلائٹس ہیں وہ دبئی کوئٹہ سے زیادہ ایکسپینسو ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے دبئی جانا پڑے گا، پھر دبئی سے اسلام آباد جانا پڑے گا، وہ ہمارے لیے سستا ہے۔ اسپیکولیشن زیادہ تھے، مس انفارمیشن اس امینڈمنٹ کے ذریعے زیادہ تھا، خاص طور پر ایک ڈوئل نیشنلٹی کا تھا، خاص طور پر ایک ٹینور بڑھانے کا تھا، اس میں تھا۔ لیکن جو حقائق سامنے آئے تھے، ہم نے زیادہ فوکس کی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف۔ بلوچستان کی سب سے میرے خیال سے ڈاؤن فال یہ ہے کہ ہر وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اور کوئی بھی خواہ وہ نیشنلسٹ پارٹی ہو، فیڈرل پارٹیز ہوں، مین اسٹریم پارٹیز ہوں، کوئی بھی اپنا جو اکثریت ہے وہ بلوچستان میں وہ نہیں لا سکا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی حکومت کا سسٹم ہوتا ہے یا آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی کولیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کولیشن مینز دیٹ یو ہیو ٹو کیری آل، جتنے بھی آپ کی اپوزیشن ہیں، آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں، آپ سب یو ہیو ٹو کیری آل ٹوگیدر۔ تو حال ہی میں یہی چرچا ہو رہا ہے کہ شاید سی ایم صاحب کو ریموو کریں، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمیں پارٹی سے کوئی انسٹرکشن نہیں آیا، کہ نہ ہی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، نہ ہی ہم چیئرمین صاحب سے ہمیں انسٹرکشنز آئے ہیں کہ وی آر چینجنگ دا گورنمنٹ۔ لیکن یہ ہے کہ نون لیگ والوں کو شاید کچھ اعتراضات ہوں گے، اور یہ میرے خیال سے سیاست کا یہی حسن ہے کہ آپ اپنے اپوزیشن کو بٹھا کے آپ اس کو پرسویٹ کریں گے کہ یو گین دیئر کانفیڈنس۔ مجھے لگتا ہے کہ سی ایم صاحب بگٹی صاحب ہی رہیں گے، اور جو چینجنگ کے خبریں تھے اس میں کوئی ابھی تک صداقت نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کے ٹاپ لیڈرشپ نے اس کی تصدیق کی ہے، نہ ہی ہمارے طرف سے۔ جو بھی گورنمنٹ ہوتا ہے آبویسلی گریونسز ہوتے ہیں، خواہ عوام کے ہوں، خواہ آپ کے ریپریزنٹیٹیوز کے ہوں، نیشنل میں ہو یا صوبے میں ہو، اینڈ نو بڈی از پرفیکٹ۔ یہ ہر وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ کارنر سٹون رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے کہیں نہ کہیں اوپر یا نیچے اس میں خدشات یا اس میں جو پوائنٹس ہیں، بلینک پوائنٹس، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے جو ایشوز ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ پلس آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ امپروو ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کو ایک نارمل سوسائٹی ملے، ایک نارمل جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک نارمل جو سیف سراؤنڈنگز ہوتی ہیں وہ ملیں۔ اور اس میں میرے خیال سے عوام، سیکورٹی فورسز اور آپ کا جو الیکٹڈ سول گورنمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک کولیبریشن پارٹنرشپ کے تحت بھی چلتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہر وقت اس جنگ کو اپنے سیکورٹی فورسز کے اوپر ہی چھوڑا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو امن کی جنگ ہے یہ صرف ہمارے سیکورٹی فورسز ہی لڑیں گے، لیکن اس حکومت میں یہ ہے کہ ہم سب یکجا ہوئے ہیں، خواہ وہ عوام کی شکل میں ہو، گورنمنٹ کی شکل میں ہو، سیکورٹی فورسز کی شکل میں ہو، تو امید ہے کہ بہتری اس میں ضرور آئے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو یوزیج ہے وہ زیادہ تر ٹیررزم ایکٹس میں گئی ہیں، اور ہمارے پاس ایسے شواہد بھی موجود ہیں، چاہے وہ پروفیسر قاضی کے شکل میں ہو یا دوسرے لوگوں کی شکل میں ہو، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ انٹرنیٹ کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں حال ہی میں انڈر 18 سے لے کر نیچے جو ایجز ہیں ان پہ سوشل میڈیا کا بین ہوا ہے۔ ڈنمارک بھی انڈر 16 کا سوچ رہا ہے کہ اس پہ بین کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ حل ہے؟ لیکن جواب یہ ہے کہ یہ حل نہیں ہے۔ اسپیشل میجرز ہمیں لینے پڑیں گے، کیونکہ ہمارا دشمن اس نیٹ ورک کو، اسی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے ہماری لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے ایز اے سافٹ
امیج اور سافٹ ٹارگیٹس. لیکن جب ہم یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں اور یہ جو بہت لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے تو اٹ بیکمز ان اے ڈائمینشن آف ہرٹنگ. تو جب یہ ہرٹنگ میں ہو جاتا ہے تو لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کی انٹرنلی کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرماننٹ حل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹیمپرری حل ہے, اور اس میں ہم غور کر رہے ہیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ بھی اس میں ڈیمیج نہ ہو, اور خاص طور پر سیکورٹی بھی ہمارا کمپرومائز نہ ہو. سو دیز آر ٹیمپرری میجرز, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی انٹرنیٹ کھول دیں گے, اور بلکہ اس کا جو یوزیج ہے اس پہ ہم تھوڑا فلٹر بھی کریں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, بلوچستان از اے واسٹ پروونس, اور یقیناً ہمارے فورسز بہت جگہوں پہ پہنچ نہیں سکتے, تو اس پہ بھی مشورات اور یہ جو ڈسکشن ہے, انالیسس ہے, وہ بھی شروع ہوئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایک نارملسی کی طرف ہم بڑھیں گے اور جلدی اس پہ غور ہوگا. بالکل جی, جو فیڈرل ریلوے منسٹر صاحب ہیں حنیف عباسی صاحب, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے, اور اس سے انشاءاللہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے, کیونکہ ہمارے بھی جو ہمارا علاقہ ہے مستونگ کے علاوہ کچھی, تو یہ بیسکلی جو کچھی کا علاقہ ہے اس میں بہت لمبا آپ کا جو ریلوے, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنی چاہیے, خاص طور سے سیکورٹی کے لیے. میں ہم ڈسکس کریں گے, ٹائمنگس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ایک اور بات بھی ہم آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ جو ایئر فیئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو ہم خواجہ صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, بلکہ میں مل کے بھی یہ ڈسکس کروں گا کہ جو ٹھیک ہے پرائیویٹ آپ کے ایئر لائنز ہیں, لیکن پرائس جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ حکومت ہی ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ جو کیا کہتے ہیں ڈفرینسز, انفارچونیٹ ڈفرینسز, یہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے طرف؟ یا تو ایک ہی, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بندہ کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایئر فیئر پہ ہم ٹریول کریں, لیکن فلائٹ ہی ایک ہوتا ہے اسلام آباد کا, جہاں اسلام آباد اور کراچی ایک دن میں 8-9 فلائٹ جاتے ہیں, اور ان کی پرائسز بھی ہم سے کم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو ہم کوشش کریں کہ ہمارے لوگوں کو انسینٹیو ملے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور کوئٹہ کے جو فلائٹس ہیں وہ دبئی کوئٹہ سے زیادہ ایکسپینسو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے دبئی جانا پڑے گا, پھر دبئی سے اسلام آباد جانا پڑے گا, وہ ہمارے لیے سستا بنے گا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک سب بلوچستان کے جو نمائندے ہیں, خواہ اپوزیشن کے ہو یا گورنمنٹ کے, ایک ٹھوس اقدامات لینی ہوگی, چاہے وہ اسمبلی فلور ہو, چاہے پریولیج کمیٹیز ہوں, چاہے آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہو. اس پہ آواز بلند کرنا ہوگا, یکجا ہو کے کرنا ہوگا, تاکہ ہمارے لوگوں کو, اور خاص طور پر جو ہمارے جو ٹریولنگ طبقات ہیں اس پہ ان کو زیادہ ریلیف مل سکے. 27ویں آئینی ترمیم جب ڈرافٹ ہو رہی تھی تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ میرے پاس پرائم منسٹر صاحب اور نون لیگ کی جو ٹیم ہے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں ہمارے پاس آئی تھی, اور 27 امینڈمنٹ میں ہم سے مشاورت کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک ٹویٹ میرے خیال سے ایک ایسا سمبولک پیغام دیتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین سازی ہوتی ہے, جو قانون سازی ہوتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو انوالو کیا جائے. 26 امینڈمنٹ جو کہ گزرا ہوا امینڈمنٹ تھا, اس میں شاید حکومت نے بھی جلد بازی کی تھی, اور شاید اس میں زیادہ سے زیادہ انپٹ نہیں لیا گیا تھا. لیکن اس میں ایک باقاعدہ لا اینڈ جسٹس کا ایک کمیٹی تھا, اس پہ تشکیل دی گئی تھی, جس میں آپ کے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن بھی تھی, سندھ, کے پی, مختلف آپ کی اپوزیشن کی بھی اس میں نمائندگی کی گئی تھی. اسپیکولیشن زیادہ تھے, مس انفارمیشن اس امینڈمنٹ کے ذریعے زیادہ تھا, خاص طور پر ایک ڈوئل نیشنلٹی کا تھا, خاص طور پر ایک ٹینور بڑھانے کا تھا, اس میں تھا. لیکن جو حقائق سامنے آئے تھے, ہم نے زیادہ فوکس کی تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ آپ کے 80+ ممالک میں یہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں. اور اس میں بلوچستان کے لیے کیا ہے کہ جیسے ماضی میں سپریم کورٹ میں ہمارا بلوچستان کا شاید ایک ہی جج بیٹھتا تھا, لیکن اس جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ پاکستان کا سب سے سپریم کورٹ ہوگا, اس میں سب صوبوں کی جو نمائندگی ہے وہ برابر ہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کی
عوام کے لیے, بلوچستان کے نمائندوں کے لیے یہ ایک جیت ہے. دوسرا ایک اسپیکولیشن ہوگا امیونٹی جو کہ کہتے ہیں استثناء کو. اس میں پریزیڈنٹ کو تو آئینی جو ہم اگر آئین دیکھیں تو 5 سال تک, جو 5 سال تک ان کا ٹینور ہے, اس میں جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے. لیکن ہم نے اس امینڈمنٹ میں کیا کیا کہ جو اگر ہم فیلڈ مارشل صاحب کو ہم نے امیونٹی دی ہے تو جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ان فورسز کا کمانڈر ہوتا ہے, تو اسے بھی ملنا چاہیے تھا. لیکن اس میں ہم نے یہ شرط ڈالی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہم چاہتے ہیں ہو کہ جب اگر کوئی پریزیڈنٹ پھر سے الیکٹڈ گورنمنٹ میں آتا ہے یا آتی ہے یا وہ ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے تو جو استثناء اسے دی جاتی ہے وہ اس ٹائم لاگو نہیں ہوگا. تو دیز آر سم تھنگس. اور جہاں تک فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہے, کیونکہ ہم ہر وقت حالات جنگ میں رہے ہیں تو اسپیشل پرابلمز نیڈ اسپیشل انسینٹیوز, تو جو اسپیشل سلوشنز, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ادارے ہیں, خاص طور پر فوج ہو, ڈیفنس ہو, ہماری اتنا مضبوط ہو تاکہ ہم جو ملک دشمن عناصر ہیں, خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو, ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. اور لاسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو اصل مینڈیٹ ہوتا ہے وہ قانون سازی ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے شاید یہ بھول گئے تھے کہ پارلیمان ہی وہی ادارہ ہے جو کہ قانون بناتا ہے. تو یہ ہمارا بالکل ہمارا مینڈیٹ ہے, یہ ہمارا فنکشن ہے کہ ہم قانون سازی کریں, آئین سازی کریں. لیکن اس میں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اگر امینڈمنٹس آتے ہیں تو ہم خاص طور پر عوام کو ان کو سہولت دیں, کیونکہ ابھی 28 امینڈمنٹ کا بھی کوئی چرچا چل رہا ہے, تو امید ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم عوام کو اس میں ریلیف دیں گے. اچھا نواز صاحب, ایک بازگشت چل رہی ہے بلوچستان کی, اگر ہم پولیٹیکل سینیریو